السلام عليكم. الحديث الثامن عشر من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث اتق الله حيثما كنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج ہمارے درس کا موضوع امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 18 ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا الاربعین، یعنی کہ وہ کتاب جس میں 40 کے قریب ایسی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ان احادیث میں سے آج حدیث نمبر 18 کے اوپر درس دوں گا. اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو سننے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. جی میرے بھائیو، کس صحابی کی حدیث ہوئی؟ ابو ذر نقل کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور کون سے امام نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے. تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی تم ہو، جدھر بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. میرے بھائیو، اس حدیث کے 3 حصے ہیں. ان میں سے پہلا حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری احادیث ہی بہت عظیم ہیں، اور دیگر احادیث کی طرح اس احادیث کا بھی ایک ایک جملہ اپنے اندر بہت سے معانی کو لیے ہوئے ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں، پہلے جملے میں فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی ہو. آپ گھر میں ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. بیگم سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر کریں. کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے. اولاد سے آپ کا تعلق یہ سوچ سمجھ کر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں، نہ ایک کو دوسروں کے اوپر ترجیح دیں، اور نہ یہ ہو کہ اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ وہ گناہ کرتے رہیں اور آپ خاموش رہیں. نہیں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں. آپ مسجد میں ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. مسجد کے نمازیوں سے آپ کا سلوک، مسجد کے امام سے آپ کا تعلق، خود مسجد کے ساتھ آپ کا سلوک یہ سوچ سمجھ کر ہو کہ میں جو بھی یہاں حرکت کر رہا ہوں، جو بھی عمل کر رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. آپ اپنے گاؤں کے چودھری بن گئے، آپ اپنے شہر کے میئر بن گئے، آپ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے، آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم بن گئے، آپ بادشاہ بن چکے ہیں. جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس منصب پہ بھی ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں. اتق اللہ حیثما کنت، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا عہدہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہونا چاہیے جہاں جا کر آپ رب کو بھول جائیں. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں. میرے بھائیو، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بن کے رہنا،
یہ وہ وصیت ہے، یہ وہ تلقین ہے، یہ وہ تاکید ہے جو اللہ نے ہمیں بھی کی ہے، پہلی امتوں کو بھی کی تھی۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ کہتے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی تلقین کی تھی، تمہیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، اپنے خطبے میں 3 ایسی آیتیں پڑھتے جن میں لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جو تمہارا خالق ہے، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ کون سی جان ہے؟ جی لگتا ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام۔ توجہ جب آپ کی میرے ساتھ ہوگی آپ کا جواب فوراً آئے گا، اور جب آپ سوچ رہے ہوں گے شاپنگ کے بارے میں کتنے دن رہ گئے ہیں، کیا کیا تحائف ابھی لینے ہیں، تو پھر جواب آنے میں بھی تاخیر ہوگی۔ اللہ نے تم سب کو فرمایا ایک جان سے پیدا کیا، وہ ایک جان کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور فرمایا ان سے اور اما حوا سے پھر ساری دنیا کو پیدا کیا۔ فرمایا اس اللہ سے ڈرتے رہو، والارحام، اس اللہ سے ڈرتے رہنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات ختم نہ کرو، رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں گناہ کا پروگرام بنانے والے، رب کو نہ بھول، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ منہ زبانی کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، بدکاری بھی ہو رہی ہے، چوری بھی ہو رہی ہے، ڈاکے بھی چل رہے ہیں، بتا بھی لیا جا رہا ہے، سود بھی لے رہے ہیں، رشوت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے؟ کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ جی ہاں، پوری زندگی اچھے مسلمان بن کے گزاریں تو آخر وقت میں بھی اسلام کے اوپر موت ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں، بدعتیں کرتا رہوں، شرک کرتا رہوں، چوری کرتا رہوں، ڈاکے ڈالتا رہوں، حرام کھاتا رہوں، آخری وقت پہ توبہ کر لوں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، معلوم نہیں موت کے حالت میں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں یہ آیت بھی پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، غلط بات نہ کیا کرو۔ تقوی کے بارے میں ایک اور آیت سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر آدمی غور کرے، سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے کون سے اعمال ہیں جو کر لیے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں تو کون سے نیک اعمال ہیں جو آپ نے اپنی اخروی کامیابی کے لیے کر لیے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بھائیو، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی عبادات فرض کی ہیں۔ چنانچہ روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ نے فلسفہ کیا بتایا ہے، مقصد کیا بتایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر بھی، پہلی امتوں کے اوپر بھی، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں گناہوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے، تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی عادت پڑ جائے۔
اللہ فرماتے ہیں قربانی کے سلسلے میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم لوگ قربانی کرتے ہو، کوئی 30,000 کا بکرا لیتا ہے، کوئی 40,000 کا لیتا ہے، کوئی 50,000 کا لیتا ہے، لیکن گوشت کون کھاتا ہے؟ کیا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے؟ کیا اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے؟ خون اسی زمین پہ رہ جاتا ہے، گوشت تم کھاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ ہی معیار ہے عزت و تکریم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کسے ملے گا؟ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کا مقام اللہ کے ہاں اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کسی سے محبت نہیں کرتے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی ہے، یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، فرمایا اللہ تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ دل میں رب کا خوف ہے کہ نہیں، دل میں رب کی عظمت ہے یا نہیں۔ اور یہ پتہ تب چلتا ہے جب مفادات ٹکراتے ہیں، ایک طرف وہ آدمی جس کے ہمارے اوپر کئی ایک احسانات ہیں، جس سے ہماری روزی وابستہ ہے، جس کی فیکٹری میں ہم کام کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے داڑھی مونڈ دو۔ اب یہاں پتا چلے گا کون رب سے ڈرتا ہے اور کون لوگوں سے ڈرتا ہے، یہاں آ کر پتا چلتا ہے، ورنہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سود کا مسئلہ ہے، ایتیں آپ سنتے ہیں، حدیثیں آپ سنتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ سود لینے والا مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں سود لینے والا دینے والا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ایک طرف یہ احادیث ہیں، یہ آیات ہیں، دوسری طرف یہ خوف ہے کہ اگر سود میں نے چھوڑ دیا، بیمہ میں کروا چکا ہوں، مجھے نقصان ہوگا 30,000 کا، 40,000 کا، 50,000 کا۔ اب یہاں دیکھیں گے کون رب سے ڈرتا ہے اور کون روزی سے، رزق سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک آدمی کا نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا تھا، جو حقیقی معنوں میں پرہیزگار تھا۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس میں ذکر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 لوگوں کا جو کسی غار میں پھنس گئے تھے، غار میں پناہ لی تھی طوفان کے ڈر سے، لیکن غار کا دہانہ، غار کا دروازہ بند ہو گیا جب یہ 3 اندر داخل ہوئے۔ اتنی بڑی چٹان تھی کہ اسے ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ اب تینوں نے کہا کہ اللہ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دو، اللہ کے سامنے اپنا وہ نیک عمل رکھو جو تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، جس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، جس کا مقصد شہرت نہ ہو، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ وہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس کا واسطہ ہے کہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تینوں آدمیوں نے باری باری اللہ کو اپنی دعا میں واسطہ دیا، کس چیز کا؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا۔ یہ وہ واسطہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، ہم اختیار نہیں کرتے، ہم اس واسطے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کو جب دعا میں واسطہ دینا ہو، سب سے بہتر واسطہ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے۔ یہ وہ واسطہ ہے جس کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن امت میں سے اسے اختیار کرنے والے لوگ 10% سے زیادہ نہیں ہیں۔
اور جو واسطہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اسے اختیار کرنے والے 90% لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے پیارے پیارے نام ہیں، میرے نام لے کر مجھ سے دعا کیا کرو، مجھے دعا میں میرے ناموں کا واسطہ دیا کرو۔ یا اللہ تو رزاق ہے، تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے، مجھے رزق دے دے۔ یا اللہ تو تواب ہے، تجھے تیرے نام تواب کا واسطہ ہے، میری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرا نام ہے شافی، شفا دینے والا، تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ ہے، مجھے شفا دے دے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ وسیلہ واسطہ کیا؟ اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا، جسے ان 3 آدمیوں نے اختیار کیا جو غار میں پھنس گئے تھے۔ نیند آ رہی ہے لگتا ہے۔ ان 3 لوگوں نے اختیار کیا جو غار میں پھنس گئے تھے۔ اب وہ حدیث ایک لمبی حدیث ہے، میں ان میں سے ایک آدمی کا واسطہ اور اس کی دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کا ہمارے موضوع تقویٰ سے تعلق ہے، پرہیزگاری سے تعلق ہے، اللہ سے ڈرتے رہنے سے تعلق ہے۔ ان 3 میں سے 2 آدمیوں نے اپنی دعائیں کر لیں، اللہ کو اپنے اپنے نیک عمل کے واسطے دیے اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ چٹان تھوڑی سی پیچھے ہٹی، لیکن اب بھی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ باہر نکل سکتے۔ اب ان میں سے تیسرا آدمی کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی مجھے بہت پسند تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اسے چاہتا تھا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی۔ لیکن ایک بار حالات کے ہاتھوں مجبور ہوئی، بھوک سے مرنے لگی، مجبور ہو کے میرے پاس آئی، قرضہ لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے۔ میں نے کہا پیسے میں دے دوں گا، لیکن میری خواہش پوری کر دو، میری برسوں کی آرزو پوری کر دو۔ اس نے کہا پھر میں 100 دینار لوں گی۔ کتنے؟ 100 دینار۔ 1 دینار کتنا وزن ہوتا ہے اس کا؟ دینار آپ کو پتا ہے یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور 1 دینار تقریباً 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ 100 دینار کتنے گرام ہوئے اور کتنے پیسہ بنا؟ آج کل کے لحاظ سے بہت پیسہ بنا، ½ کلو بن گیا۔ جی ہاں۔ تو میرے بھائیو، اس لڑکی نے کہا 100 دینار دے دو، تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ لڑکی راضی ہو گئی اور میں اس سے اپنی برسوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار تھا، میں اس کے جسم پہ بیٹھ گیا۔ یا اللہ تو جانتا ہے وہاں تیرے سوا کوئی نہیں تھا، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کہ وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ولا تفض الخاتم الا بحقی، میری شرمگاہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، اگر اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو شرعی طریقہ اختیار کر۔ نکاح کے ذریعے یہ طریقہ جو تو اختیار کر رہا ہے، اس طریقے سے میری شرمگاہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ برسوں کی خواہش پوری ہو رہی تھی، 100 دینار دے چکا تھا، تیرے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس لڑکی کے منہ سے کلمات سنے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے خوف سے کیا تھا، تیرے ڈر سے کیا تھا، تو یا اللہ اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ عظیم نیک عمل تھا، اللہ کے ڈر سے وہ آدمی گناہ سے پیچھے ہٹا تھا، مواقع میسر تھے، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا سوائے رب کے۔ واقعی عظیم عمل تھا، اور دعا میں بھی اس نے واسطہ اسی چیز کا دیا جس کا دینا چاہیے تھا، نیک عمل کا واسطہ۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول کی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چٹان پیچھے ہٹ گئی، راستہ ان تینوں آدمیوں کے لیے کھل گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی اگر ہم مصیبت میں پھنس جائیں، اللہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کبھی پھنس جائیں تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہے جو بطور واسطہ رب کے سامنے پیش کر سکیں؟ ہم تو گناہ کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور کہاں وہ جس کو موقع میسر آ گیا، قیمت ادا کر چکا، 100 دینار واپس نہیں لیے، 100 دینار اس نے واپس نہیں لیے، چھوڑ دیے، اور اپنی حاجت بھی پوری نہیں کی۔ کیا رب کا خوف ہے؟ کیا رب کا ڈر ہے؟ میرے بھائیو، یہی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں بھی ہیں، تنہا ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، مسجد میں ہیں، آفس میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، دکان پہ ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، رب کو نہ بھولیں۔ دنیا آپ کو دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے۔ دنیا آپ کی آواز سنے نہ سنے، رب آپ کی آواز سن رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے۔ انسان میرے بھائیو خطا کا پتلا ہے، انسان وہ ہے جس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد رب سے رجوع کر لیتا ہے، رب سے معافیاں مانگ لیتا ہے، رب سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس سے گناہ ہو جائے، جو اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر بیٹھے، پھر اللہ سے استغفار کر لے، رب سے معافیاں مانگ لے، رب العالمین کو بخشنے والا پائے گا، نہایت مہربان پائے گا۔ استغفار، معافیاں مانگنا میرے رب کو بہت پسند ہے۔ اور اگر میرے بھائیو گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے، تو پھر اس کی معافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ نیکیاں کریں تاکہ رب العالمین وہ صغیرہ گناہ معاف کر دیں۔ کبیرہ گناہ باقاعدہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہیں، ایک صحابی آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں گناہ کر بیٹھا ہوں، ایک عورت ملی، اس کے ساتھ میں نے ناجائز حرکتیں کی، باقاعدہ جسے زنا اور بدکاری کہتے ہیں وہ کام میں نے نہیں کیا، لیکن اس کے علاوہ میں نے جو حرکتیں تھیں وہ کی، یعنی کہ بوسہ دے بیٹھا ہوں، گلے لگا بیٹھا ہوں، نادم ہو کر آیا ہے، پشیمان ہو کر آیا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا ہے، گناہوں کی ٹینشن ہے، گناہوں کی فکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اس کے بعد نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا اور کہا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے سورہ ہود وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں نمازیں قائم کرتے رہو، رات کے دونوں کناروں میں، دن کے دونوں کناروں میں نمازیں قائم کرتے رہو، اور رات کی گھڑیوں میں بھی نمازیں پڑھو۔ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت قبول کرے۔ آپ کا اشارہ یہ تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، گناہ تم نے کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، تمہاری نماز سے تمہارے یہ گناہ جڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول
کیا یہ حکم میرے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ فرمایا سب کے لیے ہے، لیکن نماز وہ ہونی چاہیے جو نماز واقعی گناہوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ نماز قائم کہا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، یہ نہیں کہا نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا، نماز کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھنا، نماز کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا، نماز کو ویسے پڑھنا جیسے پیارے حبیب نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر گزر رہی ہو، وہاں دن میں 5 بار غسل کرتا ہو، کیا ایسے آدمی کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو آدمی دن اور رات میں 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا اس کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر گناہوں کا میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ لیکن میرے بھائیو، نماز وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، مرضی کی نماز نہیں، اپنے ملک کے دستور کے مطابق نماز نہیں، جو نماز قاری صاحب نے بتا دی ہے وہ نہیں، وہ نماز جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے نقل کی ہے وہ نماز۔ اس نماز میں یہ طاقت ہے کہ صغیرہ گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث کے آخری حصے میں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ حدیث کا تیسرا حصہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ میرے بھائیو، اخلاق بڑی عظیم خوبی ہے، یہ وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک میں تعریف کی ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب العالمین نے آسمانوں سے گواہی دی کہ اے نبی علیہ السلام آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 بارے میں سورہ آل عمران میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ صحابہ کرام جو آج آپ کے اوپر جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ نبی علیہ السلام جیسا آدمی بھی ہو، اگر اخلاق نہ ہو تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، مجبوراً لوگ آئیں گے، مطلب نکال کے چلے جائیں گے۔ دل سے محبت کرنے والا، دل سے احترام کرنے والا آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ آپ کی بیگم بھی آپ کا دل سے احترام نہیں کرے گی، آپ کی اولاد بھی اپنے دل سے آپ کا احترام نہیں کرے گی جب تک کہ آپ کا اخلاق نہیں ہوگا۔ اخلاق کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے آپ لوگوں کو قید کر سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے آپ لوگوں کو جکڑ سکتے ہیں، لیکن بغیر اخلاق کے آپ کسی کو بھی اپنا احترام کرنے والا نہیں پائیں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام عظیم ترین اخلاق کے مالک ہوا کرتے تھے، ان کے اخلاق کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اخلاق کے اوپر اپنی امت کو ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں پہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ مومن ہے جو ان میں سے سب سے بہتر ہے اخلاق کے لحاظ سے۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اور کہیں پہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو مومن ہیں، ایک مومن وہ ہے
جو فرائض کی پابندی کرتا ہے لیکن نفلی عبادت بہت کم کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، نفلی روزے نہیں رکھتا، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی نمازیں نہیں پڑھتا. دوسری طرف وہ آدمی ہے جو رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، جو 5 ٹائم کی فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، رات کا قیام بھی کرتا ہے. فرمایا یہ 2 آدمی ہیں. فرمایا ان میں سے وہ آدمی جو صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، نفل روزے نہیں رکھتا، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، لیکن اگر اس کا اخلاق ٹھیک ہے، اس کا اخلاق درست ہے، تو فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو اس آدمی کا مقام مل جاتا ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، جو نفلی روزے رکھتا ہے. اخلاق میرے بھائیو، اخلاق، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں کو مسکرا کر بلانا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی حاجت اگر آپ پوری نہیں کرتے تب بھی اچھے انداز سے مدد کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے میرے بھائیوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، اللہ نے گواہی دے رکھی ہے کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے. آپ کے اخلاق کے 2 نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. آج کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر بھیج دیں. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے آپ گھر سے کھانے کی چیزیں لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے، غار حرا میں بیٹھ کے کئی راتیں اللہ کی عبادت کرتے. انہی دنوں ایک دن فرشتہ پہنچ گیا، پہلی بار فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے آ کر کہا اقرا، آپ پڑھیں. اسلام میں پہلا حکم ہی کس چیز کا ہے؟ پڑھنے کا، تعلیم کا. اقرا، پڑھیں. نبی علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہوا نہ ہونا یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ یہ خوبی ہے، بہت بڑی خوبی. اور آج کل کے 15ویں صدی کے محبان نے اس کو بھی عیب بنا لیا ہے، حالانکہ یہ خوبی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں نبی اسلام کی خوبیاں بتائی ہیں کہ آپ ان پڑھ تھے. کیوں؟ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا ہوا آدمی اس نے خود ہی بنا لیا ہے. تو آپ کی خوبی تھی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر اتنا عظیم قرآن. اسی لیے قرآن پاک میں آپ کو کہا گیا الامی، کہ وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہاں پہ فرشتہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھیں. آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے زور سے آپ کو دبوچا، حتیٰ کہ آپ کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے. فرشتے نے پھر کہا اقرا، آپ پڑھیں. آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے پھر آپ کو بھینچا اور دبوچا اور پھر کہا آپ پڑھیں. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کے پڑھیں جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو لوتھڑے سے انسان کو پیدا کرتا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیں، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے. یہ پہلی وحی نازل ہوئی. نبی علیہ السلام پریشان گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. جناب خدیجہ سے کہا خدیجہ زملونی زملونی، چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر دو، میرے اوپر چادر دو. جناب خدیجہ نے آپ کے اوپر چادر دی. چادر لینے سے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا. اس کے بعد آپ نے جناب خدیجہ کو پوری بات بتائی اور پھر کہا خدیجہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب خدیجہ نے اس موقع پہ حوصلہ دیا. وہ الفاظ کیا ہے؟ وہ آپ کے اخلاق کا عظیم نمونہ ہے. جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے میں کہتی ہوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہاں سے معلوم ہو گیا جناب خدیجہ کو؟ کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ کہا اس لیے کہ واللہ انک لتصل الرحم، آپ کو اللہ اس لیے ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ اس لیے ذلیل نہیں کرے گا کہ آپ کا اخلاق بڑا بلند ہے، آپ کی صفات بڑی عمدہ ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ فقیروں مسکینوں کے لیے محنت مزدوری کر کے ان کو کھانا دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی بہترین میزبانی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جب کسی آدمی کو حق کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتی ہیں۔ جس آدمی کا اخلاق اتنا عمدہ ہو، جس کی صفات اتنی اچھی ہوں، جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں اس آدمی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے ہی اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے، اتنی عظیم صفات کے مالک تھے۔ تو میرے بھائیوں، توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاق کا دامن چھوڑ دیں، بدعات سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو برا بلا کہیں، گالیاں دیں، شرک سے روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے شرک کرتے ہوئے دیکھا اس کو مارنا شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا انداز اپنائیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، معاویہ بن حکم السلمی حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں چھینک آئی۔ چھینک آئے تو میرے بھائیوں کیا کہنا چاہیے؟ جو بھائی نہیں کہتے آج سے چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور اس کی عادت بچوں کو ڈالیں، بیگم کو ڈالیں، بار بار انہیں کہیں، ان کو یہ عادت ڈالیں، یہ نیکی کے کام ہے جو قبر میں آپ کے کام آئیں گے۔ آپ نے بیٹے کو چھینک آنے پہ الحمدللہ کی عادت ڈالی، آپ قبر میں پہنچ گئے، وہ جب تک کہتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ چھینک جس کو آئے وہ الحمدللہ کہے گا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ چھینک آ گئی ہے، اور اس کا مطلب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے خطرے سے ٹل گئے ہیں، بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، آپ کی صحت کو خطرہ تھا وہ الحمدللہ ٹل گیا ہے۔ جو پاس بیٹھا ہوگا آپ کو الحمدللہ کہتے ہوئے دیکھے گا، الحمدللہ کہتے ہوئے سنے گا، وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، تیرے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ کیا عظیم دین ہے، کتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ کہاں گالیوں کے اوپر گالیاں دینا، کبھی ماں کی گالی، کبھی بہن کی گالی، سارا دن زبان کو گندا کیے رکھتا ہے، اور کہاں اتنے اچھے کلمات، کتنا عظیم دین ہے۔ الحمدللہ کہا، سامنے بیٹھے آدمی نے دعا دی، یرحمک اللہ، تیرے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اور اب اس کے جواب میں جس کو چھینک آئی تھی وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دیتا رہے، تمہارے احوال کو اللہ ٹھیک کرتا رہے۔ کیا عظیم دعائیں ہیں، بیٹھے بیٹھے مل گئی ہیں۔ ہم اس انداز سے نہ دعائیں لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، ویسے کہیں گے مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں، مولوی صاحب دعا کریں، جو ملے گا اس کو کہیں مولوی صاحب دعا کریں۔ بھی دعائیں لو، دعائیں لینے کا طریقہ اختیار کرو۔ چھینک آئی الحمدللہ کہیں تاکہ آپ کو کوئی یرحمک اللہ کہے، اور جس نے الحمدللہ کہا آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں تاکہ وہ آپ کو یہدیکم اللہ کہے، ویصلح بالکم کہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث تو بھی بیان کرنے لگا ہوں، معاویہ بن حکم السلمی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے چھینک آئی نماز میں۔ اب عام طور پہ چھینک آئے تو جو کرنا ہے، جو طریقہ ہے میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن نماز میں کیا کریں؟ نماز میں چھینک آئی کسی آدمی کو تو اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ معاویہ بن حکم السلمی نے اس کے جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ سب تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ یہ تو ذکر ہو گیا،
لیکن جو معاویہ نے جملہ کہا ہے اس کا مطلب ہے یرحمک اللہ، اللہ کی تیرے اوپر رحمتیں نازل ہوں، تیرے اوپر. یہ گفتگو ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ گفتگو ہو گئی. تو میرے بھائیو، نماز میں چھینک آئے، جس کو چھینک آئے وہ آستہ واسطے الحمدللہ کہہ لے، لیکن کوئی اور یرحمک اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ نماز میں ہے. یرحمک اللہ گفتگو ہے کہ اللہ کی تیرے اوپر رحمتیں نازل ہوں. اب معاویہ بن حکم سلمی نے جب کہا یرحمک اللہ، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. کئی ایک ان کو گھورنے لگے. انہوں نے گفتگو کی کوشش کی. صحابہ کرام نے رانوں پہ ہاتھ مار کے ان کو بتانا چاہا بھائی یہ نماز ہے، کیا کر رہے ہو. شاید یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا. کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آیا لیکن میں خاموش ہو گیا. کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی، جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، فبی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. واللہ ما رأیت معلما احسن منہ، احسن تعلیما منہ، لا قبلہ ولا بعدہ. کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد. کہتے ہیں اس لیے کہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، آپ نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے کوئی گالی دی، نہ مجھے کوئی ڈانٹا. صرف اتنا کہا کہ معاویہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نماز ہے، نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. نماز نام ہے رب کی تسبیح بیان کرنے کا، نماز نام ہے اللہ اکبر کہنے کا، نماز نام ہے قرآن پاک پڑھنے کا. ہماری مسجد میں اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کا ہمارے مسلک سے تعلق نہ ہو تو اس کی خیر نہیں. رفع یدین کرنے والوں کی مسجد میں اگر وہ آ جائے جو رفع یدین نہیں کرتا، یا رفع یدین نہ کرنے والوں کی مسجد میں وہ آ جائے جو رفع یدین کرتا ہے، تو بچ کر نہ جائے، مسجد پلید ہو جائے. اور دھوئے گا بھی وہی، جس نے پلید کی ہے دھوئے گا بھی وہی. یہ بھی عجیب تماشا ہے. بھئی وہ تو پلید ہے، اس نے مسجد پلید کر دی ہے، اب دھونے کے لیے بھی ڈیوٹی اسی کی لگا دی ہے، تو پاک کیسے ہوگی؟ تو میرے بھائیو، یہ مسجد والوں کا اخلاق ہے، تو دوسروں کا اخلاق کیا ہوگا؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے کہ اس آدمی نے نماز میں گفتگو کی ہے اور آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، برا بلا نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تجھے نماز کے آداب کا علم نہیں ہے. اگر نماز کا علم نہیں ہے، نماز کے مسائل نہیں جانتے تو مسجد میں کیا لینے آئے ہو؟ اور آج مسجد کے بوڑھوں کا رویہ بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی بوڑھے کے ساتھ بچہ کھڑا ہو گیا نماز میں تو بچہ شرارت کبھی کر لیتا ہے، تو اب بوڑھے کی کوشش ہوگی کہ دوبارہ یہ مسجد میں داخل نہ ہو، نماز بے شک چھوڑ دے. یہ کیا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بچوں کو لے کر نہیں آتے تھے؟ لے کر آتے تھے. آپ نے بطور امام بچے کو اٹھا کے، اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے. نسائی شریف کھول کر دیکھیے، صحیح حدیث ہے. اور صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ بچی کو جب اٹھتے تو اٹھا لیتے، جب رکوع سجدے میں جاتے نیچے بٹھا دیتے، بار بار اٹھاتے، بار بار زمین پہ رکھتے. اور آج ہماری مسجد میں کوئی بچے کو لے کر آئے، بچ جائے گا. نبی علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. کیا اخلاق ہے؟ نماز مختصر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کو مختصر کر دیا. ان ماؤں کو جھاڑا نہیں ہے کہ بچے لے کر کیوں آتی ہو مسجد میں، ماؤں کو جھاڑا نہیں ہے، انہیں ڈانٹا نہیں ہے. یہ اخلاق ہے نبی علیہ السلام کا. اور ہم لوگوں کو من گھڑت روایتیں سناتے ہیں، جی بچوں مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. یہ من گھڑت روایت ہے، سب بیان کر رہے ہیں. بخاری
مسلم کی روایات کہتی ہیں کہ نبی اسلام بچوں کو لاتے رہے، لوگ بچوں کو لاتے رہے اور کبھی آپ نے روکا نہیں ہے۔ ان بچوں کو اگر مسجد میں آنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو نماز کی عادت کیسے پڑے گی؟ بچہ شرارتی ہے تو اسے سمجھائیں، آج آپ سمجھائیں، کل وہ سمجھائے گا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی زیادہ شرارتی ہے، حد سے زیادہ، تو ٹھیک ہے اس کا باپ پیچھے کھڑا ہو جائے یا وہ اس کو نہ لے کر آئے، لیکن سب بچوں کے اوپر پابندی لگا دینا، پھر اس بچے کی تربیت کون کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بڑی شاندار ہیں، یہ اسلام کا بہترین نمونہ ہے، یہ وہ اسلام ہے جو اگر آپ کافروں کے سامنے پیش کریں گے تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسلام بہترین دین ہے، توحید بہترین دعوت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف بلانا بہترین پیغام ہے، لیکن ساتھ اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔